وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ انسانوں میں سے برگزیدہ نیک متقی انسان کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی اور پیغام لے کر آتے اور ان کو آ کر بتاتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ کے آخری پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اب میرے پاس دنیا کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، وہ کتابوں کے ذریعے انبیاء لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی بات کو مانتے وہ نبی کے ساتھی بنتے، وہ کامیاب ہو جاتے۔ جو بات نہ مانتے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاؤ، اور باقی لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا، سارے لوگوں کو اللہ ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے واقعات بیان کیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اور کسی پہ آندھی چلی اور آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اور کسی پہ چیخ آئی اور چیخ کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پھٹ گئے۔ کسی کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، اونگا کیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا کے ختم کر دیا۔ کسی قوم کے لیے زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، پوری دنیا پہ پانی ہی پانی ہے۔ صرف 80 بندے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر جو تھے وہ بچے، باقی ساری دنیا ختم ہو گئی۔ اللہ کے آخری پیارے حبیب علیہ السلام جو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری امت پہ ایسا نہ کرنا کہ یک بار کی ساری امت ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جب آخری اپنے پیارے حبیب کو دنیا کے اندر بھیجا اور ان کے اوپر قرآن مجید جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو اتارا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ پہلی ساری شریعتیں جو میں نے اتاری تھی وہ ساری منسوخ، بس اب آخری میرے پیغمبر کی شریعت اور میرا یہ قرآن جو ہے یہ دنیا کے اندر رہے گا، اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔
اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان کیے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ پھر جی اٹھنے کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں تفصیلاً اللہ نے بیان کی ہے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اعمال بیان کیے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا کیا ہے، معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کیا فرائض ہیں ہمارے اوپر جو ہم نے ادا کرنے ہیں، اور نواہی بیان کیے ہیں کہ کن کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ مکمل ہمارا نصاب زندگی ہے یہ قرآن مجید، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھی واقعات بیان کیے، کچھ نیک لوگوں کے، صالح لوگوں کے بھی واقعات بیان کیے۔ ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا۔ جب ہم نے یہ قربانیاں کرنی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ہم نے ان کی سنت کی میرے بھائیوں تازہ کرنے کے لیے اور ان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے جب قربانیاں کرنی ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طرح انہوں نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ کی توحید کے لیے، پوری دنیا کے سامنے۔ ساری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا نہیں۔ سورج چاند ستاروں کی، آگ کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر دنیا والوں نے مقابلہ کیا اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ایسے توحید کے زبردست دلائل ان کے سامنے پیش کیے، پوری دنیا میں سے کوئی بھی جواب دینے کے قابل نہ رہا۔ تو حکم ہوا شاہی دربار سے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ مشرک کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اپنی معبودوں کی تم مدد کرو۔ خیر، جلانے کے لیے چکھا جلائی گئی، اس میں پھینکا گیا۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ باہر نکلے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، والدین نے گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں سارہ اور ان کا چھوٹا سا بھتیجا لوط، وہ بھی کہنے لگا چاچو میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ گھر سے نکلا ہے، اور یہ اردن کیا، شام کیا، فلسطین کیا، یہ سارے علاقے ابراہیم علیہ السلام نے پیدل چل کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ ساری دنیا تو مخالف تھی، ان کی مہمان نوازی کون کرتا ہوگا، ان کو کون ٹھہراتا ہوگا، یہاں جاتے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا، اپنے جو ہے فوجی چھوڑے ہوئے تھے پولیس والے، کہ جو کوئی آپ کو خوبصورت لڑکی ملے اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو قتل کر دینا، اگر شادی شدہ نہ ہو تو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ جب یہ قافلہ انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ پتہ ان کو چل گیا تھا اگر میں نے بیوی کہا تو یہ قتل کر دیں گے، تو توریہ استعمال کیا، دینی اسلامی تو بہن ہی تھی۔ انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا تو اس کا سارا جسم اللہ کے حکم سے جکڑا گیا۔ وہ کہنے لگا جی میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہو گیا تو اس نے سمجھا ویسے ہی کچھ بات ہو گئی ہے، پھر اس نے ارادہ کیا، 3 دفعہ ایسا ہوا، وہ سمجھ گیا یہ اللہ کی نیک ولیہ ہے، میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو بندہ پاک دامنی اختیار کرے اور اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک ظالم سے اور ہر ایک میرے بھائیوں برائی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے محفوظ فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اپنی بیٹی، بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو دی، کہنے لگے یہ میں آپ کی اس کو نکاح میں دیتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ لے۔ اب 2 بیویاں ہو گئی، 84 سال کی عمر ہو گئی، کمر کبڑی ہو گئی، بڑھاپا چھا گیا۔ اللہ کے سامنے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، یہ میری توحید کی دعوت کو لے کر آگے کون چلے گا؟
اللہ نے دعا قبول کر لی. یہ جو بادشاہ نے اپنی بیٹی دی تھی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا، اس کا نام اسماعیل رکھا. اب ہوا یہ کہ ان دونوں کی آپس میں بن رہی، تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ اس اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے حجاز کے علاقے میں وہاں چھوڑا. اللہ نے بتا بھی دیا کہ وہاں میرا گھر تھا، دوبارہ اس کو بنانا ہے. وہ ایک ٹیلا رہ گیا تھا، جب یہ طوفان نوح آیا تو وہ بیت اللہ جو پہلے تعمیر تھا وہ ختم ہو چکا تھا. وہاں چھوڑ کر ایک مشکیزہ ہے پانی کا اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں، واپس آنے لگے. بیوی نے پکڑ لیا، کس کے سہارے یہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو جنگل میں؟ تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ایک دو دفعہ پوچھا، کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگے جی اللہ کا حکم ہے. چھوڑ دیا. جس اللہ کا حکم ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. چلے گئے. اب چھوٹا سا بچہ، ایک عورت، آپ اندازہ کریں کہ جہاں انسانیت کا تصور ہی نہیں ہے، پانی کا تصور نہیں، کسی درخت کا تصور نہیں ہے. خیر دن گزرے، وہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. اب پانی کھجوریں خوراک ہو تو ماں کا بھی دودھ آئے. بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، گلا خشک ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے. میرا بچہ میرے سامنے بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے. بھاگی، قریب ہی صفا پہاڑی تھی، جو بھائی گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہے. صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، ادھر ادھر دیکھا پانی نظر نہیں آیا. صفا سے پھر بھاگی، مروہ پہ چڑھ گئی، ادھر ادھر دیکھا پانی نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، اپنی بندی کی دھوڑ بھی دیکھ رہا ہے، اور چھوٹے سے اسماعیل کو تڑپتے ہوئے بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو یہ دھوڑ اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے اس دھوڑ کو حج اور عمرے کا حکم بنا دیا. 7ویں بار جب مروہ پہ گئی ہیں، دیکھا اللہ نے آسمان سے کہا جبرائیل جب جاؤ اور اسماعیل کے پاؤں کے قریب پر مار کر وہاں سے پانی نکالو. دیکھا وہ پانی نکل رہا ہے. اماں بھاگی ہوئی آئی اور اس کے ارد گرد منڈیر پٹ بنانا شروع کر دی اور ساتھ کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا. اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں اگر اماں یہ نہ کہتی تو پانی پوری دنیا پہ پھیل جاتا. پانی ٹھہر گیا. وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، بنو جرہم قبیلہ. انہوں نے دیکھا کہ ہاں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے. پریشان ہوئے کہ اس علاقے میں تو پانی کا تصور نہیں. دیکھا تو ایک اماں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور پانی ہے. کہنے لگی اماں جی جاؤ تو ہم یہاں پڑاؤ ڈال لیں. کہا پڑاؤ ڈال دو، پانی پیو، جانوروں کو پلاؤ، استعمال کرو، حق میرا ہوگا. کہا ٹھیک ہے. یہ پہلا قبیلہ ہے جو یہاں آباد ہوا. اب جو ہے نا بچہ بھاگنے دھوڑنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے ہیں. جو آئے تو دیکھا، ماں نے بتایا اسماعیل کو کہ وہ تیرے بابا آئے ہیں. بڑے خوش ہو کر کے ملے. تو ابا جی نے آ کر کے کیا خبر دی ہے؟ کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. خواب میں دیکھا. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اونٹ ذبح کیے لیکن پھر خواب وہی آ رہا ہے. سمجھ گیا اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں. بہت بڑا امتحان تھا اور سب سے بڑا یہ امتحان تھا. تو بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا تو کیسا باپ ہے، دودھ پیتا مجھے چھوڑ گیا، اگر میں بچ گیا ہوں درندوں سے، ہوا کے تھپیڑوں سے، تو اب میں بھاگنے دھوڑنے لگا ہوں تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ گیا. نہیں. تو کیا کہا بچے نے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہا ابا جی جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ وہ کر گزرے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے. بیٹوں کو پشانی کے بل لٹا لیا اور گردن پہ چھری رکھ دی. چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی. اللہ نے آسمان سے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے. وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے آسمان سے دمبا بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کو ذبح کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے ہو، اب پوری دنیا کے لیے میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں، اور اس قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے میں جاری کرنے والا ہوں. تو وہ ہے قربانی جو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اس کو زندہ رکھنا ہے.
اور اس دن سب سے زیادہ اللہ کو جو عمل قبول اور پسندیدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خون بہانا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تمہاری قربانی کا خون مجھے پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، میں تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون دل کے اندر اللہ کی رضا کے جلدے سے قربانی کر رہا ہے اور کون دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، ریاکاری سے بڑا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور دل کے تقوی کے ساتھ۔ اور فلسفہ یہ ہے کہ یا اللہ تیرے راستے میں جانور قربان کر رہا ہوں، اس اسلام کو، دین کو، میری جان کی، میری اولاد کی، میرے مال کی، میرے وقت کی ضرورت پڑی تو یا اللہ وہ بھی میرا تیرے لیے حاضر ہے، پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہر چیز تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس جذبے کے ساتھ قربانیاں کرنی ہیں۔ پھر ایسے موقع کے اوپر ہمیں جو ہے اپنے ہمسایوں کو اور غرباء کو، یتیموں کو، ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ مرثا شہداء، میرے بھائیوں، جن کے باپ شہید ہو گئے اور بچے اور بیوہ ہے گھروں کے اندر، الحمدللہ آپ کے جماعت کے ساتھی ہر گھر کے اندر مہانے کا راشن اور ان کی ضروریات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ کشمیر کے اندر بھی قربانیاں ہو رہی ہیں اور وہاں بھی بھائیوں نے اپنی قربانیاں اور اپنے حصے، آپ کے یہاں جماعتی ساتھیوں نے بھی الحمدللہ وہاں حصے بھیجے ہیں، تو وہاں بھی قربانیاں ہوں گی۔ قربانی اس کی ہو جائے گی جس نے پیسے دیے اور وہاں گوشت جو ہے وہ ہمارے کشمیری بھائی مظلوم جو ہے وہ کھائیں گے۔ تو یہاں بھی ہم نے یعنی سارے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے ٹیم یاسر بھائی نے تیار کی ہے کہ جس بھائی نے اپنا گوشت تقسیم کروانا ہو تاکہ ہم اس کا گوشت حقداروں تک، جن کے پاس کوئی بھی نہیں گوشت پہنچاتا، قربانی بھی نہیں انہوں نے دی ہوتی، وہاں تک، کیونکہ جنوں کو ہم جانتے وہاں تو ہم بھیج دیتے ہیں، لیکن جو بیچارے کرائے کے اوپر رہتے ہیں یا جن کو ہم جانتے نہیں، نئے رہائش پذیر ہوتے ہیں، قربانیاں نہیں کرتے، ان تک بھی انشاءاللہ ہمارے بھائی گوشت پہنچائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 13 تاریخ کی شام تک، یہ 10، 11، 12، 13 کی شام تک 4 دن قربانی کے ہیں، یہی ایام تشریق ہیں۔ ان دنوں کے اندر آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الحمد، کثرت سے آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں اور ان 4 دنوں کے اندر آپ قربانیاں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ انشاءاللہ ہم نے دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، فوج شدگان کے لیے بھی، اور تنگ دست بھائیوں کے لیے بھی، اور میرے بھائیوں شہداء کے لیے بھی، اور مجاہدین کے لیے بھی ہم نے انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ضرور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونا ہے، تو اس دعا سے پہلے صرف 1 منٹ میں آپ نے تعاون کرنا ہے ان یعنی کہ مرثا شہداء کے لیے، اور انشاءاللہ وہ کشمیریوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ صرف 1 منٹ میں جلدی بھائی 2-3 کھڑے ہو جائیں اور یہ تعاون سارے بھائی مسئلے جلدی کر لیں، پھر ہم دعا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ خرچ کیا ہوا قبول و منظور فرمائے، اور ان مظلوموں تک ہمارا جب یہ پہنچے گا اور وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں گے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ قریب جو فوجیاں ہوئی ہیں، ایک بابا اشرف، وہ تھوڑے 3-4 دن پہلے وہ فوت ہوئے ہیں، اس طریقے سے بابا عزیز ڈیرے والے، ان کا اشفاق بھائی وہ فوت ہوئے ہیں، تو اور کوئی فوت کی جو قریب ہوئی ہے، ہاں محمد رمضان غفاری وہ فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اور جتنے بھی فوت شدگان ہیں
اور ہمارے والدین جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ سب کے درجات بلند کرے اور سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم علف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تضلنا بعدهم۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم۔ اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد۔ اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم۔ اللهم اعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم ادخلهم في جنات الفردوس۔ اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة۔ اللهم وسع قبورهم، اللهم نبر قبورهم، اللهم حاسبهم حسابا يسيرا، اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم۔ یا رب العالمین، یا رب المسلمین، یا رب المجاہدین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الجهاد والمجاهدين، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كل مكان، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم احفظ الباكستان، اللهم احفظ كل بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في غزوة هند۔ صلى الله تعالى على النبي وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بھائی آپس میں ملتے ہوئے تکبر